الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بھائی اور بزرگوں، ہمارا عمل کا زمانہ صرف رمضان المبارک نہیں ہے یا حج پہ چلے گئے، عمرے پہ چلے گئے، عمل والے بن گئے. یہ کوئی جبہ اور چوغا نہیں ہے کہ ہم وہ وقت گزرا تو ہم نے وہ عمل کا لباس اتار کے رکھ دیا. یہ تقوی کا لباس، یہ عمل، اس کا وقت موت تک ہے. اس لیے ہمارے نبی کو کیا کہا؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. عبادت میں لگے رہیے یہاں تک کہ موت آ جائے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. عبادت میں لگے رہیے، عبادت کا وقت موت تک ہے. موت کے بعد تو حسرت ہے، موت کے بعد تو ندامت ہے. اس لیے جنت والے، ان کو کسی چیز کا قلق نہیں ہوگا، افسوس نہیں ہوگا، حسرت نہیں ہوگی. ہاں ہوگی، ایک چیز کی ہوگی، اے کاش اور عمل کر لیتے. ہمارے رائیونڈ مرکز کے امام صاحب تھے، بڑے اللہ والے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. ایک مرتبہ انہوں نے جب حاجی عبد الوہاب صاحب کی زندگی کو دیکھا، اتنا آخرت کی تیاری، راتوں کو جاگنا، یعنی وہ بندہ اتنی محنت کرتا تھا کہ دنیا میں ایک ہی بندہ دیکھا جو ممبر کے اوپر سو جاتا تھا. زندگی میں آپ نے بھی نہیں دیکھا کوئی اور بندہ. ممبر پہ تو لوگوں کی نیندیں اڑ جاتی، مجمع بیٹھا ہوا ہے بیان کرنا، ان کو ممبر پہ اتنی نیند آ جاتی تھی کہ پھر مائک ہٹانا پڑتا تھا، خراٹوں کی آوازیں آتی. ایسا آخرت کی تیاری. سفر پہ نکلے ہیں تو گاڑی بھی تیز چلواتے تھے، ملکوں میں جاتے تھے، اور واپس آئے ہیں یہ نہیں دیکھا کہ چلو آج رات تو آرام کریں گے، صبح پھر بیٹھے ہوئے عمل. ان کی زندگی کو دیکھ کر وہ بڑے عالم تھے، ایک مرتبہ فرمانے لگے حاجی صاحب جتنی کوشش کر لو پچھتانا تو تم نے بھی ہے. حاجی صاحب ہم نے تو پچھتانا ہی پچھتانا ہے، ہم نے تو افسوس کرنا ہی کرنا ہے. تم بھی جتنی کوشش کر لو پچھتانا تو تم کو بھی ہے. اس لیے حدیث میں کیا فرمایا؟ انسان کی کوئی مجلس، کوئی بیٹھک، کوئی صحبت اللہ کے ذکر سے خالی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ قیامت میں آدمی ہاتھ چبائے گا. ہائے ہائے، ہمارے نبی تو ہم کو اتنا آخرت والا بنا کے گئے تھے، اور ہمارے یہاں رمضان کا چاند دیکھتے ہی مسجد آباد، اور رمضان کے بعد عید کا چاند دیکھتے ہی اللہ کے گھر سب سے پہلے ویران. تو آج میں انشاءاللہ تھوڑا یہ عرض کرتا ہوں، استقامت، عمل پہ جمنا، اس کے فائدے، اس کے طریقے. سب سے پہلی یہ جو آیت ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. اللہ اکبر. اس ایک آیت پہ ہی انسان عمل کر لے، اس کی دنیا آخرت سنور جائے. کیا فرمایا اس آیت میں؟
کہ جو بشارتیں ملیں گی، حکم ہے موت تک استقامت، عمل پہ جمنا، فرائض پہ جمنا، یہ موت تک ہے. یہی حکم اللہ نے اپنے نبی کو دیا. فاستقم کما امرت، آپ جمیے، دین پہ استقامت اختیار کیجئے، دین پہ جمیے. اور استقامت سے کیا ملتا ہے؟ ہم رمضانی نمازی نہیں ہیں. استقامت موت تک نماز پڑھنی، ہر حال میں نماز پڑھنی، مسجدوں کو آباد کرنا ہے، قرآن ہے. تو استقامت پر اللہ تعالیٰ نعمتوں کے دروازے کھولتے ہیں. وعدہ ہے، قرآن کا وعدہ ہے، آخری وحی وعدہ ہے. وَأَن لَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا وَأَن لَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا. اگر تم لوگ استقامت کرتے، قرآن پہ چلتے، دین پہ چلتے، دین پہ جمتے، ہم تم پر نعمتوں کے دروازے کھول دیتے. اور استقامت اللہ کو پسند ہے. یہ ایک حدیث ہمارے لیے کافی ہو جانی. احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل. اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ ایک آدمی پوری رات جاگ لے اور اگلے دن فجر بھی نہ پڑھے. اللہ کہتے تھوڑا کرو، پابندی سے کرو، تھوڑا کرو، جم کے کرو. اس لیے صحابہ کا مزاج تھا، جب کوئی عمل اختیار کرتے پھر موت تک چھوڑتے نہیں، حضور سے طے کراتے. ایک صحابی بہت عبادت کرتے تھے، پوری رات عبادت، پورے دن روزہ، پوری رات عبادت. ان کے والد صاحب نے بہو سے پوچھا، ہاں بیٹی کیسے ہیں، کھا کیسے ہیں، کچھ ہوش ہی نہیں ہے. اللہ کیا ان لوگ آخرت والے لوگ تھے. نئی نویلی دلہن ہے، کوئی ہوش ہی نہیں ہے، مصلے کے اوپر آ کے کہا ہمارا بھی تو کچھ حق ہے. کہا بے شک آپ کا حق ہے، میں کیا کروں، نماز شروع کری تھی، جنت سامنے آ گئی، میں بھول گیا. کیا سینے تھے، کیا آخرت تھی، کیا پاکیزہ زندگی تھی. شکایت بخاری شریف کی روایت ہے، طریقے سے والد صاحب نے شکایت کر دی حضور علیہ السلام سے، بیٹے کو ذرا سمجھائیے. بڑے پیارے انداز سے سمجھایا. ہاں بھائی آج کل کیا معمولات چل رہے ہیں آپ کے؟ نہیں یہ تمہاری شکایتیں آئی ہیں، یہ کیا کر رہے ہو، یہ کون سا دین تمہیں سکھایا ہے بھائی، آپ کے کیا معمولات چل رہے ہیں؟ اچھا جی پوری رات عبادت. اور روزے کے کیا قرآن کا کیا معمول چل رہا ہے؟ دن میں ایک قرآن. نہیں بھائی یہ تو زیادہ ہے، کچھ کم کرو، کچھ کم کرو. وہ ایسے عمل کے رسیا تھے، ان کو ترغیب دی جاتی تھی کچھ کم کر لو، کچھ کم. روزہ نہیں بھائی اتنا نہیں کرو، تمہارے نفس کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا بھی حق ہے، کچھ سویا کرو، کچھ گھر والوں کا حق ادا ہے. تو ان کو یہ ترغیب دی جاتی تھی. حضور علیہ السلام ترغیب دے رہے، کم کرا کے اچھا ایسا کر لیا کرو. آخر میں نہیں مان رہے، اچھا چلو ایسا کر لو، ایک دن روزہ رکھ لو، ایک دن چھوڑ لو، ایک دن روزہ رکھ لو، ایک دن چھوڑ لو. اس کے اوپر قرآن کو معمول ان کا طے کرایا. اتنا قرآن پڑھتے تھے، پھر آخر میں جب بوڑھے ہو گئے تو افسوس کرتے تھے میں حضور نے جو مجھے رخصت دی تھی کاش میں قبول کر لیتا. لیکن یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ حضور کے زمانے میں ہم جتنا عمل کرتے تھے حضور کے بعد ہم نیچے آ جائیں. پھر کیا کرتے تھے، کئی دن تک روزے نہیں رکھتے تھے تاکہ جسم میں قوت آ جائے، پھر تھوڑی سی قوت آتی پھر روزے شروع کر دیتے. کیا لوگ تھے، آخرت والے لوگ. یہ بخاری شریف کی روایت. عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے ایک عمل بتا دیا، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، پھر ساری زندگی چھوٹا نہیں. جنگ ہے، جنگ کی رات وہ اس میں بھی نہیں بھولے، عمل نہیں چھوڑتے. تو بھائیوں عمل چھوڑنے کی چیز تھوڑی ہوتی، عمل ہی کے لیے تو زندگی میں آئے ہیں. اللہ میرے آپ کی، اللہ مجھے آپ کو سمجھ عطا فرمائے. استقامت اور اللہ کو پسندیدہ تھا. حضور علیہ السلام کا اپنا معمول یہ تھا، جب کسی عمل کو کرتے پھر اس عمل کو چھوڑتے نہیں، عمل کو چھوڑتے نہیں. روزے کا معمول ہے عام دنوں میں، اگر سفر کی وجہ سے کچھ روزے چھوٹ جاتے، سارے سال وہاں تو غزوہ ہے، کبھی بدر ہے، کبھی حنین ہے، کبھی کہاں. آپ تصور کریں، روزہ تو گھریلو زندگی میں انسان رکھتے ہوئے سوچتا اگر نفلی روزہ کا کوئی معمول تھا، اگر وہ سفر کی وجہ سے رہ گیا تو شعبان میں
سال جب ختم ہو رہا ہے اور اگلا رمضان آ رہا ہے تو شعبان میں کثرت سے روزے رکھ لیتے تھے تاکہ وہ ہر مہینے کے روزے وہ نہ رہ جائے. تو حضور نے ہمیں ایک زندگی سکھائی ہے. اور میرے بھائیوں، استقامت پہ کیا ملتا ہے؟ استقامت پر کاش کہ ہمیں قرآن حدیث پہ ہمارا اعتماد آ جائے، یقین آ جائے. استقامت پر خوشگوار زندگی ملتی ہے. میں بھول گیا وقت کتنے بجے ختم ہوتا ہے، 50 55. استقامت پہ خوشگوار زندگی ملتی ہے. یہ اتنی بڑی بشارت ہے. آپ یہ آیت سنیے. ایک مرتبہ مجھے خیال آیا کہ قرآن کی اس آیت میں یہ لکھا ہوا ہے، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ایک مرتبہ مجھے خیال آیا کہ اس آیت میں تو عجیب بات بیان کی گئی ہے کہ جو لوگ دین پہ استقامت اختیار کرتے ہیں، رمضانوں میں نمازیں تھی، رمضان کے بعد بھی مسجدوں میں نظر آتے، رمضانوں میں قرآن تھا، رمضان کے بعد بھی قرآن، رمضان میں جھوٹ چھوٹا، غیبت چھوڑی، حرام چھوڑا، بد نظری چھوڑی، بدگمانی چھوڑی، بد زبانی چھوڑی، رمضان کے بعد بھی اہتمام. تو کیا فرمایا کہ ایک انعام اس کا تو موت کے وقت ملے گا، اور اتنا بڑا انعام ہے. اللہ اکبر. کیا انعام ملے گا؟ آپ تصور کیجئے، ایک آدمی ایک ایسے سفر پہ روانہ ہو رہا ہے جہاں کوئی جاننے والا نہیں، ایسے منظر دیکھنے ہیں جو آج تک دیکھے نہیں، ایسے حالات دیکھنے ہیں جن کا آج تک کبھی سامنا نہیں ہوا، نہ موبائل اسکرین پہ دیکھے، نہ خواب و خیال میں وہ حالات دیکھے. اس لیے ایک اللہ والے تھے، وہ کہتے تھے مرتے سب ہیں، بتاتا نہیں ہے کوئی جانے کے بعد کہ ہوا کیا. چلو ہم بتائیں گے. بتاتا نہیں ہے کوئی جانے کے بعد کہ کیا ہوا، کیسے قبر میں سوال ہوئے، کیا اس کی کیفیات تھی. پھر کہنے لگے ایسا کرنا کہ ایک قلم کاغذ رکھ دینا اور ایک دن کے بعد آ کے ہماری قبر سے اٹھا لینا. اللہ والوں کی ناز کی باتیں ہوتی ہیں. تو ایک دن کے بعد ان کی جب انتقال ہوا، لوگوں نے اس کاغذ کو دیکھا تو اس پہ کیا لکھا ہوا تھا؟ اس پہ لکھا ہوا تھا اصل حقیقت تو آنے کے بعد ہی پتہ چلے گی. بیان سے قاصر ہوں، میں نہیں سمجھا تھا. اور اگلا جملہ کیا لکھا تھا؟ اگلا جملہ لکھا تھا جتنا قرآن حدیث میں بتا دیا گیا ہے اس سے زیادہ کوئی بتا نہیں سکتا. موت کے بعد قبر میں کیا ہوگا، این موت کے وقت کیا ہوگا، جتنا بتا دیے. ایک کتاب ہے لائف آفٹر لائف، تقی عثمانی صاحب نے غالباً اس کا ترجمہ کیا ہے یا کیا. یہ ایک ایسے لوگ جن کو ایک جھلک سی دکھا دی گئی اور پھر وہ ان کو زندگی مل گئی، انہوں نے اپنے تبصرے اور تجزیے اس میں لکھے کہ میں نے کیا دیکھا. میں نے دیکھا کہ میں اپنے اندر سے، کافر تھے نا، وہ روح کو نہیں پہچانتے تھے. مجھے ایسا محسوس ہوا میں اپنے اندر سے نکل گیا، لوگ رو رہے ہیں، مجھے ایسا لگا کہ میں ایک گہری کھائی کے اندر جا رہا ہوں. لیکن ایک تبصرہ سب کا مختلف تھا کہ مجھے ایک آواز آئی، بتاؤ اس زندگی کے لیے کیا لے کے آئے ہو، بتاؤ اس زندگی کے لیے کیا لے کے آئے ہو. میرے بھائیوں، معاملہ آسان نہیں ہے. ابھی ہم عید کے دن قبر پہ گئے تو ہم پپی کی قبر پہ گیا تو برابر میں قبر دھسی ہوئی ہے. قبر اوپر سے دھس جائے، اوپر سے گھڑا پڑ جائے، لوگوں کے دن میں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کیا وحشت ناک منظر ہے. بچوں کو کہا بیٹا یہاں آنا ہے، یہ ہماری جگہ ہے، یہاں آنا ہے ہم کو. اس کو ہم بھول گئے ہیں، ہم مست ہو گئے ہیں، ہمارے دل سخت پتھر ہو گئے ہیں. ہم بڑے ایک رات تو گزار کے دکھائے کوئی اکیلے کسی قبر کے اوپر گزار کے دکھا دے. اندر تو دور کی بات، اندھیرے سے دل پھٹتا ہے، قبر کو دیکھ کے دل میں وحشت آتی ہے. لیکن زندگی صحیح نہیں ہو رہی. کیوں صحیح نہیں ہو رہی؟ لوگ مرے ہیں، مجھے تھوڑی مرنا ہے. میرے بھائیوں، پتہ نہیں چلتا، یوں آتی ہے موت. ہمارے امام الفلاح مسجد میں امام صاحب نے جمعے میں، رمضان کے جمعے میں بتایا، ایک بیان کیا
اور جمعے کے بیان میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کچھ پتہ نہیں اگلا رمضان کس کے دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے، فلاں فلاں، جس طرح سمجھاتے ہیں ائمہ کرام۔ پھر اس کے اگلے جملے کیا بیان کر رہے ہیں؟ اس کے اگلے جملے یہی بتا رہے ہیں کہ بھائی میرا یہ بیان سنا اور یقیناً وہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، جمعے کی نماز کے بعد گئے، اپنے معمولات پورے کیے اور اس کے بعد سڑک پار کر رہے تھے، ایسا گاڑی نے مارا، بس وہیں ختم ہو گئے۔ ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوگا کہ یہ جو امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگلا رمضان کس نے دیکھا ہے، ان کو پتا ہوگا کہ اگلی نماز بھی میں نے نہیں دیکھی، میں یہاں سے اٹھ کے جاؤں گا اور میرے فرشتے مجھے لینے کے لیے آ جائیں گے۔ کچھ ہم تو دھونیاں سفید ہو جاتی ہیں، کمر جھک جاتی ہے، قبر میں پیر لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، ہماری زندگیوں میں فرق نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں ہمیں تھوڑی مرنا ہے، ہمیں تھوڑی مرنا ہے بھائی۔ میرے بھائیو، جس کے سامنے موت نہیں آئے گی اس کی زبان صحیح نہیں ہوگی، اس کا عمل صحیح نہیں ہوگا، اس کی صبح صحیح نہیں ہوگی، اس کی شام صحیح نہیں۔ ایک ہی چیز، حضور علیہ السلام کا نظام تربیت کیا تھا؟ آپ کے نظام تربیت میں یہی خوبی تو تھی، ایسا آخرت کا دھیان لگا دیا تھا کہ کانپتے تھے، ایسے سینے والے جو ہتھیلی پہ جانے لے کے بھاگا کرتے تھے لیکن موت کے تبصروں سے کانپتے تھے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے قبر پہ کھڑے ہو رہے، کانپ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ایسا سفر جس پہ صحابہ کانپتے تھے، نبی کہتے تھے کہ مجھے نہیں پتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس منظر کی سفر کی بھیانک آپ تصور کیجئے اور حضور کی وہ حدیث ذہن میں رکھیے کہ مرنے والا اگر نیک ہو، قبر جب اس کو میت کو لے جا رہا ہوتا ہے، کہتا ہے قدمونی قدمونی، جلدی کرو جلدی کرو۔ عجیب کیا نعمتیں اللہ نے رکھی، اور خدا نہ خواستہ برا ہوتا ہے، چیختا ہے کہاں لے جا رہے ہو؟ بیوی بچوں سے دور، گھر بار سے دور، کاروبار سے دور، دوستوں یاروں کی محفل سے دور، کہاں لے جا رہے ہو؟ کہاں لے جا رہے ہو؟ جس کے پاس عمل نہ ہو، عمل کی برکت۔ تو ایسا بھیانک وقت میں اللہ کو پتا تھا کہ یہ کلیجے پھاڑ دینے والا وقت ہے، اس موقع پر فرشتے، اللہ نے مومن کا پہلا انعام مرنے کے بعد مل رہا ہے، فرشتے آ رہے ہیں۔ بھائی گھبراؤ مت، ارے غم نہیں کرو، تم بھول جاؤ گے جو نعمتیں وہاں دیکھو گے، پریشانیوں کے دن ختم ہو گئے، اب تو تمہارے مزے کے دن ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ انعام کس کو ملے گا؟ جنہوں نے صرف رمضانوں میں نمازیں پڑھی ہیں اس کے بعد مسجدوں سے غائب ہو گئے؟ نہیں، یہ انعام ان کے لیے استقاموا، جن کی فجر بھی مسجد میں، جن کی جو جمعے کی طرح اہتمام فجر کی نماز کا کرتے۔ کتنے ممالک ہیں، ائمہ تو بیچارے، ائمہ کو اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم کیا بیان کریں، ہم کیا بیان۔ کوئی بیچارہ جذباتی ہو جاتا ہے، کوئی جھولی پھیلاتا ہے۔ میرے پاس بھی جتنے بیان تھے ختم ہو گئے۔ عید کے بعد یہ آدمی اس طرح سے سمجھا دے، اچھا بھائی اس طرح سے سمجھا دے، اب نہیں سمجھ میں آتا کہ کیسے سمجھا دے۔ ذمہ داری ہے، آدمی ذمہ داری پوری کر سکتا ہے، باقی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنی بڑی بات آدمی، اتنی بڑی بات کیسے سمجھائے آدمی، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ نماز اللہ کا حکم، نبی انتقال کے وقت وصیت کر رہے ہیں، نماز تو مرتے وقت بھی معاف نہیں ہے۔ کیا نبی قرآن میں آپ نے نہیں پڑھا کہ این جنگ کے وقت، جنگ کا وقت ہے، سامنے گردنیں گر رہی ہیں اور نماز کا حکم یہ ہے، نماز تو چھوڑیے، جماعت کا حکم یہ ہے کہ آپ نے خوف کے وقت ایسے نماز پڑھانی ہے، ایک لشکر آپ کے پیچھے ہوگا، ایک لشکر سرحد پہ ہوگا، پھر یہ چلا جائے گا وہ آئے گا۔ حدیثوں کے اندر، قرآن کے اندر ہے یہ صلاۃ الخوف۔ نماز این جنگ کی حالت کے اندر معاف نہیں تھی، مریض کی معاف نہیں تھی۔ جب تک ہوش ہے، نماز بستر پہ ہے، ہاتھ حرکت نہیں کر رہا، اشارے سے پڑھ لو، اس جیسی چیز کا سمجھانا پڑ رہا ہے کہ بھائیوں نماز پڑھ لو۔ اگر نماز نہیں ہے پھر ہماری زندگی بس کچھ نہیں پتا کہ کلمے پہ بھی موت آتی ہے یا نہیں آتی۔ سچ بات ہی ہے، کوئی مطمئن نہیں ہو رہا، کچھ نہیں پتا جس کے پاس نماز نہیں ہے، جس کے پاس مسجد کا تعلق نہیں ہے۔ تو میرے ایک پیغام تو یہ ملے گا، خوشخبریاں ملیں گی، گھبراؤ مت، سکون ملے گا۔ کتنا سکون کا وقت ہوگا، ایسے موقع پر کتنی ضرورت ہوگی۔ آپ اکیلے سفر پہ جا رہے ہیں، لمبا سفر ہے،
نیا ملک ہے، نئے لوگ ہیں، آپ کے کچھ نہیں پتا کہ آپ کی بیماری میں کیا ہوگا، دوائیوں کا کیا ہوگا. ایسے موقع پہ کوئی رحمت اور فرشتہ صفت انسان مل جائے، آپ گھبرائیں نہیں، میں ہوں نا آپ کے ساتھ، میں آپ کے سارے کام بندوبست کر دوں گا، میرے تعلقات ہیں. انسان کیا کہتا ہے؟ اس کو گن گاتا پھرتا ہے. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے میں یہ بندوبست کروں گا، بس تم ایک کام کرو، تم استقامت اختیار کرو. تم جیسے رمضان میں مسجدوں میں تھے، رمضان کے بعد موت تک تم مسجدوں کو پکڑ لو. اور دوسری بات میں جو آپ کو کہہ رہا تھا، ایک مرتبہ مجھے خیال آیا کہ اس آیت کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ فرشتے یہ بولیں گے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اے دین پہ جمنے والو، جب تم دنیا میں ہوتے تھے نا تو ہم تمہارے ساتھ ساتھ ہی ہوتے تھے، تم کو نظر نہیں آتے تھے، ہم تمہارے ساتھ ساتھ ہوتے تھے. اب بھائی فرشتے استقامت دین پہ چلنے والوں کے ساتھ ساتھ ہو کے فرشتے کرتے کیا ہیں؟ یہی وہ نظام غیبی ہے. قرآن کہتا ہے اس کے اوپر ایمان لاؤ تب تمہاری زندگی اچھی ہوگی. الذین یؤمنون بالغیب، ہماری غیب پہ تصدیق. میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ ہماری زندگیوں کی خوشیوں کا تعلق کس سے ہے؟ بھائی میں نے تو یہ سمجھا ہماری زندگیوں کی خوشیوں کا تعلق یہ ہے کہ ہمارے ساتھ فرشتے ہوں، ہمارے گھر میں فرشتے ہوں، ہمارے ساتھ فرشتے. کیوں؟ فرشتے جس طرح شیاطین انسان کے خیالات کو برباد کرتے ہیں اور اس کی زندگی، فرشتے انسان کے اندر اچھے اچھے خیالات ڈالتے ہیں. اور اس مشکل وقت کے اندر آپ نے نہیں دیکھا کیا فلسطین کے اوپر گزر رہا ہے، لیکن کیا ان کی ایمانی کیفیت ہے. یہ کیا چیز ہے کہ فرشتے دل کے اندر ان کے، آپ سارا قرآن پڑھیں، جتنی بھی رحمتیں اللہ نازل کرتے ہیں فرشتوں کے ذریعے سے نازل کرتے ہیں. ہماری زندگی ایسی ہے کہ ہمارے ساتھ فرشتے ہوں. اور پھر یہ بھی اللہ نے کہہ دیا نافرمانوں کے ساتھ شیاطین چپکا دیتا ہوں، گندے جن، گندے جنات. ابھی رمضان میں، بلکہ کل بھی یہ آیا بیچارہ، رمضان میں ایک والد آ گئے ایک بچے کو لے کے کہ اس کے اوپر جنات آ گئے اور عجیب اس کی کیفیت ہو گئی. گندے جن، شیاطین جن. اس بچے کو، بچے کے اندر کچھ نیکی کا جذبہ، قریب جا جا کے امام صاحب کے بیان سن رہا ہے، ماشاءاللہ ہزاروں مرتبہ وہ کلمے پڑھ رہا ہے. اب وہ شیطان آ کر، نہیں امام بیان میں مت جاؤ، اس کو نظر آ رہا ہے بچے کو، وہ بچہ جو ہے بتا رہا ہے بیان میں مت جاؤ، یہ نہیں کرو. بچہ سمجھدار تھا، قرآن کا حفظ کر رہا تھا. تو بچہ سمجھدار تھا، جب وہ تنگ کرتا ہے کہہ رہے امی آپ گھبرائے نہیں، یہ مجھے مار رہا ہے، یہ یوں کر رہا ہے. پھر وہ بچہ قرآن کی وہ آیتیں پڑھے جس میں شیطان کا ذکر ہے، وہ چیخے. اللہ دکھا دیتے ہیں. کل ہی پھر وہ دوبارہ اس بچے پہ وہ نوعیت آ گئی تو میں نے سورہ بقرہ شروع کر دی. سورہ بقرہ پانی میں پھینک کے میں کروں تو چیخنے لگا، پانی نہیں پھینکنا، پانی نہیں پھینکنا، یہ نہیں کرنا. بھائیوں یہ غیبی نظام ہے، یہ ہمارے ساتھ ہے. پتہ نہیں کتنے شیاطین ہمارے ساتھ چپکے میں، جو ہمارے قدم مسجد نہیں اٹھانے دیتے، جو ہمارے گھروں میں جھگڑے کراتے ہیں، جو ہمیں برے خیالات لے کے آتے ہیں، جو بیٹے کو باپ کا نافرمان بناتے ہیں اور جو ہے شوہر بیوی کی نافرمان. یہ سب شیاطین. اور زندگیاں خوبصورت کن کی ہوتی ہیں؟ نحن اولیاؤکم، جن کے ساتھ اچھے فرشتے ہوتے ہیں. تو فرشتے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ تھے. فرشتے دوسروں کے دل میں اچھے خیال ڈالتے ہیں اس بندے کے متعلق. دنیا بھی اچھی، موت بھی اچھی، خوشگوار زندگی اللہ دیتے ہیں. خوشگوار زندگی ہے، اس کا پہلا تعلق انسان کی سوچ کے ساتھ ہے. آپ کے پاس ساری دنیا کی نعمتیں ہیں. اللہ پاک، اللہ قادر مطلق ہے بھائیوں. جب وہ کسی کی بگاڑنے پہ آئے، یہ نہیں کہ وہ اس سے فیکٹریاں چھینے، اس سے گاڑیاں چھینے. وہ ایک کام کرتا ہے، وہ اس کے ذہن کو منتشر کرتا ہے. تم میرے نافرمان ہو، میں تم کو ذہنی سکون نہیں دوں گا. یہ نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، آپ دیکھ لیں. اور جو آخرت کو اپنا مقصد بناتا ہے اس کو ذہنی سکون مل جاتا ہے. ایک چیز مقصد بن گئی نا، ساری چیزیں چھوٹی اللہ کا. اب اس کی طرف سے تم بیغم ہو جاؤ، یہ کام میں تمہارے کروں. جہاں جا رہا ہے اللہ پاک کام کرا رہے ہیں، لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالنے، اولادوں کے دلوں میں محبت آیا ہے، بیوی بچے محبت سے رہ رہے ہیں، گھر میں تھوڑے پہ خوش ہیں، قناعت کی زندگی ہے، مسجد کی توفیق ہے، قرآن ہاتھ میں ہے، ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں. ورنہ روتی شکل بن جائیں گے. کہ روتی شکل کیوں ہے؟ سوچ الٹی کر دی اللہ پاک نے. نعمتیں کھائے چلے جاؤ، کھائے چلے جاؤ. نعمتوں میں، نعمتوں کے اللہ نے انبار لگائے ہوئے ہیں، ذہن ہی نہیں جا رہا کون دے رہا ہے. یہ تو ہم کما رہے ہیں، کما رہے ہیں. سب کی نہیں کما لیتے بھائی.
تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، ہمیں خوشخبری موت کے وقت نصیب کر دے۔ تو بھائیو، مسجد کو آباد کرنا کوئی اتنا بڑا مشکل مرحلہ نہیں ہے، کوئی اتنا بڑا چٹان نہیں ہے جو ہم سے اٹھا نہیں سکتے۔ اللہ توفیق دے دے۔ بہرحال چند اعمال ذکر کرنے تھے مجھے، وہ رہ گئے۔ بہرحال بڑا عمل یہی ہے، انشاءاللہ اگلی نشست میں عرض کروں گا، یا میں مختصر فہرست عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے بڑا عمل دین پہ جمنے کا یہ ہے، آپ دین والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیں، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں۔ مسجد ہے، مسجد میں درس ہوتا ہے، بیٹھیے۔ مسجد میں تبلیغ والے بیٹھے ہوئے حدیث کے، بیٹھیے۔ بیان ہے، بیٹھیے۔ کوئی جماعت آ گئی، بیٹھیے۔ اگر نہیں بیٹھے پھر کوئی آگے دین میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ نمبر 2، قرآن کا نسخہ بتا رہا ہوں۔ قرآن میں ہے يثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ قرآن کا نسخہ بتا رہا ہوں۔ قرآن یہ کہتا ہے جو لوگ کلمہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کرتے ہیں، ان کو دنیا میں بھی میں دین پہ چلاتا ہوں، جماتا ہوں، گناہوں سے بچاتا ہوں، اور قبر میں جب منکر نکیر آئیں گے تو اس کلمے کی برکت سے ان کی زبان پہ فوراً جواب آ جائیں گے اور یہ امتحان میں کامیاب ہوں گے۔ تو کون کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ کلمہ پڑھیں گے انشاءاللہ؟ کیا مشکل ہے؟ اور بھائی اگر کلمہ کیا میں آپ سے کہا کتنا اچھا، آپ آج طے کرے، اللہ کرے کوئی طے کرے اور مجھے خوشخبری سنائے کہ ہم نے گھر والوں نے یہ طے۔ آپ ایک کام کر لیں، 100 مرتبہ گھر میں بیٹھ جائیں، رات کو جب سب بچے جمع ہوں لائٹ بند کر لیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، 2-3 مرتبہ کے بعد صرف 100 مرتبہ آپ اہتمام کر لیں، لیکن چھوڑے نہیں۔ اتنی خیریں آئیں گی آپ کے گھر میں، آپ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے زبان پہ اللہ کا کلمہ آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ نے لذت دے دی، بچے کہیں گے کہ جی آج ہمارا ذکر نہیں ہو رہا، ذکر کر۔ یہ کام کون کون کر لے گا انشاءاللہ گھر میں؟ ہاتھ کھڑا کریے انشاءاللہ، دیکھیے انشاءاللہ کتنی برکتیں آئیں گی۔ ایک کام یہ کر لیں، اور قرآن کی آیت ہے کہ اللہ دین پہ جمائیں گے۔ دوسرا کام یہ کر لیں، ایک دعا ہے آل عمران کی، میرے خیال میں 8ویں آیت ہے، اتنی بڑی دعا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اللہ نے یہ دعا سکھائی ہے، اگر ہدایت پہ مرنا چاہتے ہو، اسلام پہ مرنا چاہتے ہو، دین پہ جمنا چاہتے ہو، اس طریقے سے مجھ سے دعا مانگو۔ تو یہ دعا یاد کر لیں گے انشاءاللہ۔ فرضوں کے بعد، اذانوں کے بعد، آپ اذان اور اقامت کے درمیان اس دعا کا اہتمام کر لیں۔ اور سونے جاگنے کا نظام صحیح کریں، سونے جاگنے کا، کھانے پینے کا نظام صحیح کریں۔ ہم فیل ہو چکے ہیں زندگی میں، اللہ کی قسم، صحت میں فیل ہو گئے، اسپتال آباد ہو رہے ہیں، اتنے کھانے کی جگہ اتنی دوائیاں کھا رہے ہیں۔ سونے جاگنے کا نظام، کھانے پینے کا نظام، اٹھنے کا نظام، اس نظام کو صحیح کریں، خدا کی فطرت سے بغاوت نہ کریں، نہ صحت بچے گی نہ کچھ بچے گا۔ وقت پہ سوئیں، وقت پہ اٹھیں، انشاءاللہ بڑی خیریں دیں، بڑی خیریں ملیں گی۔ اور وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، ہدایت سے ہدایت ملتی ہے۔ جیسے ایک سیڑھی کے بعد اگلی سیڑھی، گاڑی چلتی جاتی ہے، روڈ نظر آتی چلی جاتی، اللہ نے عمل میں ہدایت رکھی ہے۔ آپ یہ عمل کریں گے، ایک نماز کے بعد دوسرے کی ہدایت، ایک پارے کے بعد دوسرے پارے کی ہدایت، ایک تسبیح کے بعد دوسری تسبیح کی ہدایت ملتی ہے۔ یہ کوئی بیانوں سے نہیں ملتی، یہ کرنے سے ملتی۔ کرے گا کون؟ ہمت کرے گا۔ لوگ کو موت کے کنویں میں موٹر سائیکلیں چلا لیتے، لوگ پہاڑوں کی چوٹیاں سر کر لیتے ہیں۔ ہم اللہ کے آگے کھڑا ہونا ہمارے لیے پہاڑوں سے زیادہ مشکل، موت کے کنویں سے زیادہ مشکل ہو گیا۔ سمندروں میں لوگ ہوتے لگا لیتے، اللہ کے آگے 2 رکعت کے لیے کھڑا ہو جانا، ہمت کر کے مسجد آ جانا۔ اپنی صحبتوں کو اچھا کریں، اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری مسجدوں کو اس سال آباد فرما دے، ساری زندگی کے لیے ساری مسجدوں کو اللہ تعالیٰ آباد فرمائے۔ آخر